بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف میں اللہ کہتے ہیں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجدوا اکثرہم شاکرین، اور اس کا ترجمہ ہے پھر میں یقیناً ان کے آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا اور ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اب اس ایپیسوڈ میں شیطان کے وسوسے اور OCD بیہیویئر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ OCD بیہیویئر ہے کیا۔ OCD اس کو کہتے ہیں جب آپ ایک خیال کے بارے میں اتنا سوچتے ہو کہ آپ اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے، جس کی وجہ سے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اب اس کا تعلق وسوسوں کے ساتھ کیا ہے؟ ابلیس اپنے وسوسوں کے ذریعے ہمارے دماغ میں اس قسم کے خیالات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جس سے ہمارا ذہنی سکون برباد ہو جائے اور ہم اللہ سے دور ہو جائیں۔ یہی چیز آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ ابلیس اللہ کو چیلنج کر کے بتا رہا ہے کہ جو انسان اسلام کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا، ابلیس اس کو ہر طرف سے اٹیک کرے گا، سامنے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے، تاکہ وہ تھک کے آوازار ہو کے اسلام کو چھوڑ دے۔ بلکہ ابلیس کے اس بات کے اوپر غور کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جس طریقے سے وہ بیان کر رہا ہے کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے اٹیک کرنے کی کوشش کروں گا، اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ابلیس ہر وقت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ اپنی ضد میں پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو جائیں۔ بلکہ ابلیس کی یہی ضد کی وجہ سے کئی لوگ واقعی اسلام کو چھوڑ کے اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اب ان وسوسوں کا تعلق OCD بیہیویئر کے ساتھ کیا ہے؟ کیونکہ ابلیس ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں ضرور دیکھ سکتا ہے۔ تو جب ہمیں اذان کی آواز آتی ہے اور ہم جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے، تو وضو کرنے کے بعد وہ ہمیں ایک چھوٹا سا خیال، ایک چھوٹا سا وسوسہ ہمارے دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ کیا آپ کا وضو واقعی ٹھیک تھا؟ اب ایک یہ چھوٹا سا معمولی سا وسوسہ ہے، لیکن جس انسان کے پاس OCD ہوگا وہ بار بار اس چیز کے اوپر سوچنا شروع ہو جائے گا، کیا واقعی میرا وضو ٹھیک تھا؟ وہ اتنا زیادہ شک کرے گا کہ دوبارہ جا کے وضو کرنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ چیز دیکھ کے ابلیس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا وسوسہ کامیاب ہوا، اس لیے جب وہ انسان دوبارہ وضو کر لیتا ہے، شیطان اس کے پاس جا کے دوبارہ وہی وسوسہ اس کو دیتا ہے کہ ابھی بھی تمہارا وضو ٹھیک نہیں تھا۔ اسی طرح وہ پھر انسان بار بار وضو کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد ابلیس اس کو ایک اور وسوسہ دیتا ہے کہ تمہاری نماز ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اس خیال کے بارے میں اتنا سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ پھر دوبارہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ تو اسی طرح ایک وضو اور ایک نماز جس میں 10 منٹ لگتے ہیں، ایسے انسان کو گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اب بار بار نماز پڑھنا اور بار بار وضو کرنے سے ابلیس کو کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر ایسا انسان نماز سے بھاگ جاتا ہے، وہ تھک جاتا ہے بار بار وضو اور بار بار نماز پڑھ کے۔ اس کو یہ لگتا ہے اسلام بہت مشکل ہے، نماز بہت مشکل ہے، تو وہ نماز سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح ابلیس کے وسوسے کبھی کبھی اللہ کے بارے میں بھی ہوتے ہیں، تو بیٹھے بٹھائے ہمیں اللہ کے بارے میں کوئی غلط خیال آ جاتا ہے۔ اب جس انسان کے پاس OCD ہے وہ اس خیال کے بارے میں اتنا زیادہ سوچے گا اور اس کو اتنی زیادہ شرمندگی ہوگی کہ اس کو یہی محسوس ہوگا کہ اب میں جہنم میں جاؤں گا، میرے نماز پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میرے اندر خیالات بہت غلط قسم کے آ رہے ہیں۔ حالانکہ اس کے متعلق ایک حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں کہ کچھ صحابہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ ہمارے اندر کچھ غلط قسم کے خیالات آتے ہیں، اتنے زیادہ غلط ہیں کہ ہم بول بھی نہیں سکتے۔ اس پہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ اگر اس قسم کے خیالات آ رہے ہیں تو یہ ایمان کی نشانی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لازماً سیدھے راستے پہ ہوگے، اسلام کے راستے پہ ہوگے، اسی لیے ابلیس آپ کو ایسے وسوسے دے رہا ہے۔ اگر آپ غلط راستے پہ ہوتے، ابلیس آپ کو ایسے وسوسے نہ دیتا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں، بلکہ ان کو بہت پیار سے اور آرام سے بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کے اوپر زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ابلیس کے وسوسے ہیں۔ تو اب جن لوگوں کو OCD ہے اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ آپ جتنی مرضی دفعہ وضو کریں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، آپ کی عبادت پرفیکٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ پرفیکشن صرف اللہ کے پاس ہے۔
ہم کیونکہ انسان ہیں، ہم لازماً کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کریں گے، اور اللہ ہم سے پرفیکشن مانگ ہی نہیں رہا۔ اللہ آپ سے کیا مانگ رہا ہے؟ کوشش اور نیت صاف رکھو۔ اس کے علاوہ تو اللہ آپ سے کچھ مانگ بھی نہیں رہا، تو اس لیے اپنی زندگی خود سے بہت مشکل نہ بنائیں۔ دوسری بات یاد رکھیں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کو بات سمجھائی تھی، وہ یہ ہے کہ شک سے آپ کی عبادت کینسل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو 100% یقین ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کا وضو غلط ہے، تو پھر آپ اس وقت دوبارہ جا کے اپنا وضو کریں۔ اگر آپ کو 100% یقین ہے کہ آپ نے اپنی نماز میں کوئی غلطی کی ہے، تو پھر آپ نماز دوبارہ پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ کو شک ہے، آپ کو 100% یقین نہیں ہے لیکن تھوڑا سا شک ہے، تو اس صورت میں آپ کا وضو بھی جائز ہے، اور اللہ انشاءاللہ آپ کی نماز کو بھی قبول کرے گا۔ نہ آپ کا وضو ضائع ہوتا ہے، نہ ہی آپ کی نماز۔ جب تک آپ کو 100% یقین نہ ہو، آپ کی کسی قسم کی عبادت ضائع نہیں ہوتی۔ تیسری چیز یہ ضرور یاد رکھے، اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اگر آپ کی عبادت میں واقعی کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ آپ کی معافی بھی ضرور قبول کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کی عبادت بھی ضرور قبول کرے گا۔ اور سب سے آخر میں یہ بات ضرور یاد رکھیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ آپ کے خیالات کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اسی لیے اگر بیٹھے بٹھائے کبھی آپ کے دماغ میں کوئی غلط خیال آ بھی جاتا ہے، تو فوراً اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کریں، توبہ کریں، اور کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا شروع ہو جائیں۔ اس غلط خیال کے بارے میں اتنا زیادہ نہ سوچیں کہ آپ آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت بھی بھول جائیں، آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں بھی بھول جائیں، اور آپ اسلام سے بھاگنا شروع ہو جائیں۔ اللہ نے ہمارے لیے دین کو بہت ہی آسان کر دیا ہے، آپ خود اپنے لیے اسلام کو مشکل نہ بنائیں۔ السلام علیکم۔